تعالیٰ سے ایک دعا کیا کریں. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، دفن پتہ نہیں ہماری مٹی کہاں کی لکھی ہوئی ہے، جہاں کی لکھی ہے وہیں پہ دفن ہونا ہے. اب دعا یہ کریں کہ اللہ میں جہاں بھی دفن ہوں تو قدرت والا ہے. یہ دنیا کا فیکس نظام ہم نے دیکھا، یہاں سے ایک پرچہ ڈالا جاتا ہے، ایز اٹ از وہی چیز دوسری جگہ سے نکل رہی ہوتی ہے. اللہ تیرا نظام تو پھر زیادہ پاورفل اور ٹیکنالوجی اس میں زیادہ ہے. ہم جہاں بھی دفن ہوں تو ہماری میت کو جنت البقیع کے اندر منتقل فرما دے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ کوئی زیادہ کوئی مشکل کام بھی اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. جیسے ہمارے لوگ بہت شہید ہو رہے تھے صحابہ کرام کی ناموس کے لیے، تو ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جو یہاں پاکستان میں صحابہ کی عزت کے لیے کٹ کے دفن ہو رہے ہیں، ان کی قبروں سے اللہ تعالیٰ ان کی میتیں جنت البقیع میں منتقل فرما رہے ہیں. کیونکہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اور سچی محبت کے ساتھ جائے. 10,000 کے قریب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت البقیع میں سو رہے ہیں، اور اتنے خوش نصیب ہیں. میں کبھی بقیع میں کھڑے ہو کر گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یار کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جو سائٹ ہے وہ جنت البقیع والوں کی طرف ہے. یعنی آپ کے قدموں کے سائے میں یہ جنت البقیع والے سو رہے ہیں. اتنے خوش نصیب لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کوئی مشکل نہیں ہے. ایک یہ ہمارے کیا کہتے ہیں اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب نداء ممبر و محراب میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور بھی بعض کتابوں میں ہے. وہ یعنی کہ ایک میت کو یہاں سے وہاں کنورٹ ہونا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ایسا ممکن اور ایسا ہوتا بھی ہے، خارج میں اس کا وجود بھی ہے. تو وہ کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ جنت البقیع میں تو چونکہ 6-7 مہینے 1 سال بعد بلڈوزر پھیر دیا جاتا ہے، پھر نئے مردوں کو دفنایا جاتا ہے. چنانچہ وہاں پر جب کھدائی ہو رہی تھی تو فرانس کے ایک عرب عالم تھے، وہ رہتے وہاں تھے، عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے مسجد نبوی جنت البقیع میں. وہ تدفین دیکھنے گئے کیسے ہوتا ہے. تو جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے ایک لڑکی کی لاش نکلی، اور وہ انگریز لڑکی تھی. اب یہ چونکہ اسے ٹیوشن پڑھاتے تھے اور یہ خفیہ مسلمان ہو گئی تھی، یہ اتنے حیران ہوئے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے، اور وہاں پر اس کی قبر تو بظاہر ان کے گھر والوں نے عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا، کیونکہ خفیہ مسلمان رہی اور اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ پھر وہاں میں جا کے دیکھوں گا کہ پھر اس کی قبر میں کون ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں گیا جب عمرے کے بعد، تو میں نے رات کو خاموشی سے وہاں کی قبر کی کھدائی کی، تو وہاں ایک مولوی صاحب ٹائپ کی قبر، مولوی صاحب کی میت نکلی، داڑھی بھی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کوئی مسلمان ہے. تو بڑے پریشان ہوئے. تو کہتے ہیں میں نے پھر تجسس میں سفر کیا، اور پھر میں نے اس کی تحقیق کرائی کہ یہاں قبر کس کی تھی. تو پتہ چلا ایک عالم کی قبر تھی. تو میں نے اس کے گھر والوں تک رسائی حاصل کی، پہنچا. میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایسا عمل تھا کہ جو بظاہر عیسائیوں والا ہو یا عیسائیوں سے مشابہت رکھتا ہو، کہ اس کی میت عیسائیوں کے قبرستان میں کیوں اور اس لڑکی کی میت وہاں سے یہاں کیوں. تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے کہا باقی تو صحیح تھا، بس ایک کام تھا کہ جب اس پر غسل واجب ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یار اس معاملے میں عیسائیوں کا مذہب صحیح ہے کہ اس میں غسل نہیں ہے. اب سردی کون نہائے ابھی سمجھ نہیں آ رہا. یہ ایک اتنی تعریف کسی کفر کی کرنا یہ اتنا خطرناک چیز ہوتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. ہمارے منہ سے تو یہ لفظ نکل جاتا ہے یار وہ انگریز ہی ہم سے اچھے ہیں. بابا مسلمان سے کوئی اچھا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا سب سے کائنات میں اچھا ہے. ہاں اس کے اعمال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے خیال کرنا چاہیے. کہا کہ یہ کہتا تھا کہ عیسائیوں میں یہ بات بہت اچھی ہے اس مذہب میں کہ وہاں
غسل نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ نے سزا یہ دی کہ اس کے ایمان مضبوط تھا، اس لڑکی کو وہاں سے جنت البقیع میں، اور اس کو یہاں سے اللہ نے عیسائیوں کے قبرستان میں پھینک دیا۔